السلام علیکم۔ پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ہماری ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ میری دھرتی میری دنیا کے اس پلیٹ فارم سے عوام کو درپیش حقیقی مسائل ارباب اقتدار کے سامنے لائے جائیں اور کوشش کی جائے کہ عوامی مسائل میں کمی ہو۔ اس کے علاوہ عوام کو تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کے دیگر شعبوں میں دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا جائے۔ آج کے پروگرام میں کراچی میں ایرانی انقلاب کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر فائن آرٹ کلچر کے ویک سے متعلق رپورٹ کے علاوہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی طالبات کے فائنل تھیسس ورک کا ڈسپلے اور پاکستان کو ریلوے لائن کے ذریعے ملانے والے 2 صدی پرانے پل کی خستہ حالی کا احوال بھی شامل ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وادی مہران سے اور سندھ سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے جو رپورٹس آج پیش کی جا رہی ہیں ان میں شہید بے نظیر بھٹو کے آبائی حلقے، شہداد کوٹ کے رہائشی ریلوے اسٹیشن بند کیے جانے کے باعث ٹرین کی سہولت سے محروم، ٹنڈو آدم میں ضلعی حکومتوں کے دور کے خاتمے اور حیدرآباد میں طلبہ جدوجہد سیمینار سے متعلق رپورٹ سمیت دیگر چند رپورٹس شامل ہیں۔ کراچی میں ایرانی انقلاب کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر فائن آرٹ کلچرل ویک کا اہتمام کیا گیا۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والے آرٹ کلچرل ویک میں پینٹنگز، کیلیگرافی، کاشیکاری اور تانبے پر نقش کاری پر مشتمل نمونے پیش کیے گئے۔ نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز میں کہیں کوئی دوشیزہ انتظار کے لمحات میں گم نظر آئی تو کہیں فرانس کی دوشیزائیں سرمئی شام سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، جبکہ دریا کنارے ڈھلتے سورج کی پینٹنگ حقیقت کا منظر دکھائی دی۔ نمائش میں ایرانی ثقافت پر مشتمل فن پارے بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ قرآنی آیات کی خوبصورت اور منفرد خطاطی کے فن پارے خطاط کی محنت، لگن اور محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے، جبکہ تانبے پر مختلف مناظر کی نقش کاری کی گئی تھی۔ محلات، مسجدوں اور مزاروں پر کی جانے والی دیدہ زیب کاشیکاری کے نمونے بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے۔ کلچرل ویک میں ایران سے آئے ہوئے 5 فنکاروں نے اپنے نمونے یہاں پیش کیے جنہیں حاضرین نے بہت سراہا۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ سمرین منصوری، دنیا نیوز کراچی۔ سکھر سے عمر سمرو، میں اس وقت موجود ہوں سکھر پریس کلب کے سامنے، جہاں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی ہے۔ درد کی شام ختم ہوگی اور ہوا کی بیٹی تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہمارے سماج میں یہ باتیں محض تقاریر اور کتابوں میں لکھے گئے مضامین تک ہی رہ گئی ہیں۔ اگر حقائق دیکھے جائیں تو لکھنے والے ہاتھوں سے قلم چھوٹ جائے گی اور تقاریر کرنے والے منہ کو تالا لگ جائے گا۔ اسے ہم کڑوا سچ کہیں یا پھر المیہ، کہ جیسے جیسے دنیا جدید ڈھانچے میں تبدیل ہو رہی ہے ویسے محدود سوچ رکھنے والے وڈیرے اور جاگیرداروں کی بنائی ہوئی رسمیں بھی تیزی سے سفر کر رہی ہیں، جہاں نہ صرف مظلوم خواتین کو جوتوں کی میل سمجھا جاتا ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر وحشیانہ تشدد کر کے جنم ٹیپ کے قیدی کی طرح انہیں قید کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے کئی قبائلی علاقے آج بھی ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئے ہیں، جہاں پر مذہب، شریعت و تہذیب کے نام نہاد اصولوں پر عورت آزادی کے حقوق سے محروم ہے، بلکہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو ناجائز تعلقات کے الزام تلے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ زندگی کی خوشیوں و رنگوں سے محروم ان عورتوں کو صحیح درجہ دلانے کے لیے پولیس کے ساتھ کئی سرکاری و غیر سرکاری ادارے تشکیل دیے گئے، پر آگے چل کے وہی ادارے عورتوں کے حقوق چھیننے کا سبب بنے۔ عورتوں کے عالمی دن تو منائے جا رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت عورتوں کے حقوق کی پاسداری کر رہی ہے۔ کیمرامین اصغر عباسی کے ساتھ عمر سمرو، دنیا نیوز سکھر۔ میں اس وقت موجود ہوں تعلقہ میونسپل آفس ٹنڈو آدم میں۔ بلدیاتی نظام، تعریف اور تنقید، کرپشن اور معیار، نچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی کا یہ 4 سالہ دور اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نظام کے منتخب ہو کر آنے والے ناظمین نے اپنی خدمتوں سے جہاں اس نظام کو 4 چاند لگائے تو اپنے عہدے سے انصاف نہ کرنے والے ناظمین نے اپنی غفلت، کوتاہیوں اور کرپشن کے باعث لوگوں میں برا تاثر چھوڑا ہے۔ تعلقہ ناظم ٹنڈو آدم نے اپنے اقتدار کے آخری دن شہریوں، صحافیوں، بلدیہ کے عملے سمیت سینیٹیشن کے عملے کے لیے ون ڈش کھانے کا اہتمام کیا۔ الوداعی ملاقاتوں اور الوداعی خطابات، اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی، اچھائی اور برائی کی بحث لیے یہ دور ختم ہوتے ہی نئے میدان سج گئے۔ چھوٹے اور بڑے پروگراموں کے انعقاد نے سیاسی دنگل کی گھنٹی بجا دی۔ آنے والے 180 دن عوام، بالخصوص ووٹروں کی اہمیت کے ہیں، جو انہیں شہری اور ملکی ہونے کا احساس دلائیں گے۔ الیکشن کے بعد یہی لوگ اپنے جائز کاموں کے لیے ارباب اقتدار کے آفسوں کے چکر کاٹتے دکھائی دیں گے۔ عوام کو آج بھی اپنے حقیقی نمائندوں کی تلاش ہے، جو منتخب ہونے سے پہلے سچائی کے اور مفت خدمت فراہم کرنے کے وعدے کرتے ہیں، ان پر عمل کر کے
ملک و قوم کے جذبوں کی قدر اور کرپشن سے پاک نمائندے ثابت ہو سکیں۔ مسائل میں الجھی عوام جمہوریت کو مستحکم ہوتا دیکھنا چاہتی ہے، شاید کہ اس بار کوئی ان کے مسائل کو حل کرنے والا آ جائے۔ کیمرہ مین سہیل شاہ کے ساتھ وسیم فاروقی، دنیا نیوز، ٹنڈو آدم۔ میں اس وقت موجود ہوں طلبہ جدوجہد سیمینار میں۔ جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام 4 مارچ 1967 کو طلبہ جدوجہد کے نتیجے میں جنرل ایوب کے 1 یونٹ کے توڑے جانے کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اس وقت کی تحریک کے روح رواں اور موجودہ رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور کے علاوہ عاجز دھامرا، مولانا عبدالکریم عابد، ڈاکٹر دودو موہیری اور سعید اللہ صدیقی سمیت جمعیت طلبہ اسلام کے متعدد رہنما اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سیمینار کے مقررین نے طلبہ کی اس جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان کے بنائے ہوئے 1 یونٹ کو توڑا گیا اور کسی ملکی پیمانے کی تبدیلی میں طلبہ نے اہم کردار ادا کر کے دنیا میں ایک عظیم مثال قائم کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں طلبہ یونینوں نے ہمیشہ وطن کی سلامتی اور جمہوریت کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ یونینوں پر عامروں کے دور میں پابندیاں لگائی گئیں اور ان پابندیوں کو جمہوری دور میں بھی بحال رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور نے کہا کہ وہ جلد قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ طلبہ تنظیموں پر سے فوری پابندی ہٹائی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے طلبہ تنظیموں پر سے پابندی ہٹانے کا اعلان تو کر دیا، تاہم اس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ یہ تھی کچھ رپورٹ صبح سندھ سے، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے وادی بولان یعنی بلوچستان۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے مسائل بھی زیادہ ہیں، تاہم کوئٹہ میں سرکاری اسکولوں میں مفت کتابوں کی فراہمی اور میٹرک کے امتحانات کے علاوہ نصیر آباد میں ماں بچے کی شرح اموات پر قابو پانے کے لیے اقدامات سے متعلق رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں تمام سرد علاقوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو مفت کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے سرد علاقوں میں 1 مارچ سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اس مرتبہ گزشتہ سالوں کی طرح تمام سرکاری اسکولوں میں کچی جماعت سے لے کر دہم تک طلباء کو درسی کتب مفت فراہم کرنے کے انتظامات کیے ہیں۔ نئے سال کی تمام درسی کتب بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ نے 1 فروری کو چھپائی کے بعد محکمہ تعلیم کو فراہم کرنی تھی، لیکن تاحال اکثر کلاسوں کے کورس مکمل چھپ نہیں سکے ہیں اور اب بھی کتابوں کی چھپائی جاری ہے۔ اس لاپرواہی کے سبب ہمیشہ کی طرح اس سال تعلیمی سال کی تاخیر سے شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ رواں سال محکمہ تعلیم کی جانب صوبے کے 30 اضلاع کے 37,99,383 بچوں کو مفت کتابیں فراہم کی جانی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف اسکولوں میں کچی جماعت کے 45,000، پہلی کے 40,000، دویم کے 33,000، سویم کے 31,000، چہارم کے 22,000، پنجم کے 20,000، ششم کے 20,000، ہفتم کے 19,000، ہشتم کے 14,000 اور نہم کے 13,500 جبکہ دہم کے 6,000 طلباء کو مفت درسی کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم کا عملہ مختلف اضلاع کو فی الحال پرائمری تک کی کتابیں فراہم کر رہا ہے، جبکہ مڈل اور میٹرک کی کتابیں 15 مارچ کے بعد فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم کے پاس کتابوں کی تقسیم کے لیے کوئی مستقل گودام نہیں ہے اور یہ کتابیں ہر سال مختلف اسکولوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، جس کے سبب اسکول کے طلباء کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ کتابوں کی نامکمل چھپائی کے باعث تعلیمی سال کے تاخیر سے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء کا قیمتی وقت بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز کوئٹہ۔